ہمارے بہت سے غیر مسلم بھائی بھی آئے ہیں، ڈاکٹر چرنجیوی صاحب بھی آئے ہیں، ان سب کو ہم یہاں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ رامداس صاحب آئے ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے، اس کو پکارنے سے روکے۔ یہ اس لائق نہیں ہے کہ مسجدوں میں پھر دوبارہ داخل ہوں، اگر آئیں تو ڈرتے ہوئے آئیں، اس لیے کہ ان کو سزا دی جائے گی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ مسجد کو توڑنے والے، برباد کرنے والے، اس سے روکنے والے ظالم ہیں۔ یہاں کی RSS ظالم ہے، اس نے مسجد کو توڑنے کے لیے مہم چلائی۔ BJP ظالم ہے، اس نے سپورٹ کیا، UP میں اسی کی گورنمنٹ تھی۔ VSP، بجرنگ دل، کانگریس ظالم ہے، مرکز میں اس کی حکومت تھی۔ عدالت ظالم ہے، انہوں نے اس مسجد کو شروع سے کیس خراب کیا۔ میں اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائیو، 528 عیسوی میں بابری مسجد بنی، 400 سال سے زیادہ اس میں نماز پڑھتے رہے۔ 1949 دسمبر 22 تاریخ کی رات میں امام صاحب عشاء کی نماز پڑھ کے گھر گئے۔ 12 بجے کے بعد نرموہی اکھاڑے کے مہنت کے ساتھ، کیا نام تھا، کوسکی داس تھے وہ بھی بیچارے، اپنے حواریوں کے ساتھ گھس کے اس کے اندر 3 مورتیاں رکھ دیے اور بولے کہ رام چندر جی پرکٹ کرے ہیں یہاں پر، ان کو نکالنا پڑتا، آتے نہیں ہونا، وہاں نکلے ہونا، لہذا وہاں پوجا بھجن شروع ہو گئی۔ فجر کی نماز کے امام صاحب گئے تو پوجا ہو رہی، جا کے کمپلین کرے تو ہندو سپاہی نے کمپلین FIR لکھا کہ بابری مسجد میں عشاء کی نماز ہوئی تھی، فجر کی نماز کو گئے تو وہاں پوجا ہو رہی تھی، فلاں اس کے چیلوں کے ساتھ جا کے اس میں مورتیاں رکھا۔ یہ کمپلین FIR ہوئی، کورٹ میں معاملہ چلے گیا تو کے نائر اس وقت وہاں میجسٹریٹ تھا، ذلیل کتا میجسٹریٹ تھا۔ اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ مسجد 400 سال پرانی مسجد میں مورتیاں رکھی ہے، نکالو نہیں بولا، نماز پڑھنے کھولو نہیں بولا، تالا لگا دو بولا۔ شروع دن سے بابری مسجد کے کیس کو عدالتوں نے خراب کیا، اور عدالتوں نے ان کی مرضی سے خراب کیا جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں پنڈت نہرو بھی شامل ہے، اس میں اس وقت کے حکمران تمام شامل ہیں جو تالا لگائے ہیں۔ یہ ظالمانہ کام کیا تالا لگانے کا، ہونا ہی کیا چاہیے تھا، نہیں صاحب یہ مسجد کی FIR میں لکھا ہوا ہے، مسجد دے دو، بعد میں دیکھیں گے، بس نہیں کرے ایسا۔ اس مسجد کو تالا لگانے کے بعد ایک آدمی کورٹ میں گیا، اس نے بولا کہ رام چندر جی کی پوجا کرنا ہمارا مذہبی حق ہے، لہذا ہم کو پوجا کے لیے اندر جانے دو۔ امام صاحب، مؤذن صاحب، لوگ تمام بولے ہم کو نماز پڑھنا ہمارا حق ہے، نہیں جانا بولے۔ پوجا پاٹ کرنے کے لیے ہفتے میں 1 دن جانا ضروری ہے، لہذا ان کو اندر جا کے پوجا کرنے کی اجازت دی۔ کون دی؟ کورٹ دی اجازت، کورٹ بدماش۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب راجیو گاندھی کا زمانہ آیا تو بولے یہ ایسا ہفتے میں 1 دن پوجا نہیں چل سکتی، ان کو آزاد کرنا چاہیے، ہر ایک کو وہاں درشن کے لیے جانے کا حق ملنا چاہیے۔ لہذا 86 غالباً تھا اس سال، راجیو گاندھی کے زمانے میں بابری مسجد کا تالا کھولنے کے لیے عدالت اجازت دی، جبکہ بڑی عدالت میں کیس چل رہا ہے، چھوٹی عدالت اس میں کوئی انوالو نہیں ہو سکتی، لیکن چھوٹی تحت کی عدالت نے اجازت دے دی اور وہاں تالا کھولنے کے لیے آرڈر پاس کیا۔ عدالت سے چابی لے کر عدالت کا آدمی وہاں پر نہیں گیا، وہ آرڈر ہوتے یہیں کے لوگ تالا توڑ کے اس کے اندر گھس گئے۔ عدالت ذمہ دار ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں پر درشن کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہونے لگے اور کچل کے کھندل کے کچھ لوگ مر گئے۔ بابری مسجد میں روز گھنٹی بجانے لگی، پوجا ہونے لگا، جہاں اللہ اکبر پکارا جاتا تھا وہاں جے شری رام پکارا جانے لگا، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ آج 60 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، وہ اللہ اکبر کی آواز میں پکاری جا رہی ہے اور جے شری رام پکارا جا رہا ہے، اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہے ہماری زندگی؟ خیر، اس کے بعد یہ کہ تالا کھلا اور لوگوں نے وہاں پر پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس طرح سے وہ بابری مسجد کا تالا کھلنے کے بعد
اس مسجد کو مندر میں تبدیل کرنے، اس مسجد کو شہید کرنے کے لیے بی جے پی کے لیڈر اڈوانی نے یاترا نکالی. ایک یاترا، دو یاترا نہیں، کئی یاترائیں نکالی. گنگا کا پانی جل پلایا گیا اور تصویروں سلاخوں کے پیچھے رام چندر جی کی تصویر بتا کے ان کو آزاد کرانے کا ایک مطالبہ کیا گیا. لوگوں نے قسم کھا کے اپنے خون سے قسم کے الفاظ لکھ کے وعدہ کیا کہ ہم بابری مسجد توڑنے کے لیے آئیں گے. پورے ملک میں اس طرح سے اشتہار دلانے کے لیے پھرتے رہے. اس کے بعد شیرا نیاز کے لیے اینٹ لے کے پھرتے رہے گلی گلی. پورے لوگوں کا سینٹیمنٹ بنایا گیا. اور اس سے پہلے لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے ٹی وی سیریل کے ذریعے سے رامائن دکھائی گئی تاکہ رام کے بارے میں، لکشمن کے بارے میں، سیتا کے بارے میں، ہندو دھرم کے بارے میں لوگوں کو معلومات ہو جائیں. اس طرح سے ان کا ذہن بنایا گیا. پھر بھاگوت دکھایا گیا، مہا بھارت دکھایا گیا، یہاں تک کہ لوگوں کو لے جا کر بابری مسجد توڑ دی گئی، اس کو شہید کر دیا گیا. اس کو بچانے کے لیے مسلمان اگر نکلتے، اگر 1000 بھی لوگ وہاں پر نکل جاتے تو کچھ نہ کچھ کوشش ہوتی، جانے جاتی لیکن بچ جاتی. یہ ہماری بے غیرتی ہے، کم ہمتی ہے کہ ہم نے بچانے کے لیے اس کی کوشش نہیں کی، بھروسہ کرتے رہے حکومت پر. تو اس سلسلے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بابری مسجد کے کئی دشمن ہیں. وہ دشمن اسلام کے بھی ہیں، وہ دشمن مسلمانوں کے بھی ہیں. نمبر 1، RSS کی کوششوں سے یہاں کی بڑی ذاتوں کے آدھے ہندو ہمارے دشمن بن چکے ہیں. اس کا ثبوت دادری کا واقعہ ہے. اخلاق کے گھر میں گائے کا گوشت ہے، یہ اعلان کر کے کوئی دیکھا نہیں تھا. ایک اعلان پہ 200 لوگ گھر کے باہر محلے میں جمع ہو گئے اور ایک بوڑھے آدمی کو پکڑ کے کھینچ کے ہم کو مارا. اس کا مطلب کون تھے؟ وہ پولیس والے تھے، ملٹری تھی؟ نہیں، عوام تھے. گویا ہندو عوام کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری گئی ہے جو بابری مسجد کو توڑنے کے ساتھ ابھی تک کام کر رہی ہے. انہوں نے ایک آدمی کو، بوڑھے آدمی کو مار دیا. ارے کسی جوان کو مارتے، مقابلہ کر کے مارتے تو مرد ہوتے تھے. نامرد ہیں تم لوگ، 2 ساتھ میں مل کر ایک آدمی کو مارتے ہیں. اس کے بعد یہ عوام دشمنی کا ایک ثبوت ہے. پولیس بھی ہماری کوئی دوست نہیں ہے. بورڈ لگاتے ہیں پولیس دوست ہے، لیکن دوست نہیں ہے. اجازت دے دینا کوئی دوستی نہیں ہے صاحب، پرمیشن دے دینا کوئی دوستی نہیں ہے. آج ہمارے اس شہر کے اندر 5 لوگوں کو ہتھکڑیوں میں جو بندے ہوئے تھے زنجیر سے، ان کو گولی ماری گئی جبکہ کیس ان کا کورٹ میں چل رہا ہے. کیا دوستی ہے پولیس کی؟ نہیں ہے. کچھ واقعہ ہوتا، مسجد مکہ مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، وہاں پر کوئی دوستی ہے. اس طرح سے پولیس دوست نہیں ہے. پولیس کی دوستی نہیں ہونے کا، پیراملٹری فورس کے ہمارے دوست نہیں ہوتے دشمن ہونے کا ثبوت، وہ ثبوت ہے ملیانہ ہاشم آباد کے لوگوں کا. 50 نوجوانوں کو گھر سے باہر نکالے اور گنگا کے کنارے لے کے گئے، گولی مار کے گنگا کے پانی میں ڈال دیے. کیس چلا، عدالت نے ان کو بری کر دیا. نہ پولیس دوست ہے، نہ پیراملٹری فورس دوست ہے. ملٹری دوست ہے کیا ہماری؟ ملٹری بھی دوست نہیں، ہماری دشمن بنی ہوئی. کشمیر میں روز کیا کر رہی ہے، اخباروں میں تک نہیں آ رہی وہ بات. زبردست ظلم ڈھا رہی ہے کشمیر کے اندر. ایک واقعہ میں کشمیر کی ہٹ کے آپ کو بتاتا ہوں. ایک راجستھان رائفلس ایک ملٹری کا ایک حصہ ہے. کئی اس کے بولتے ہیں ریجمنٹ، کیا بولتے ہیں اس کو ہماری ملٹری صاحب؟ ریجمنٹ ہوتی ہے. تو راجستھان رائفلس ایک ریجمنٹ ہے، اس میں ایک مسلمان سپاہی گورنمنٹ کے کوارٹرز میں رہتا دلی میں. وہ ڈیوٹی پہ گیا ہوا ہے، اس کے گھر میں بال بچے رہتے ہیں. وہ دلی کے قریب اس کیمپ کے اندر آ کے گھر کے پاس جے شری رام پکارو بولے. ہم یہ پکارتے جے شری رام بولے. مان کے گھر سے بیوی بچوں کو نکال دیے، پورا گھر خالی کرا دیے. جب جے شری رام نہیں بولتے تو ہماری کالونی میں نہیں رہنا، تو نکال دیے. تو وہ 3 دن تک پولیس اسٹیشن گھومے لیکن ان کو کوارٹر نہیں ملا، ابھی تک واپس نہیں ملا. ملٹری کے اندر لوگ ہمارے سے نفرت کرتے ہیں. عوام دشمن ہو گئے، پولیس دشمن ہے، ملٹری دشمن ہے، پیراملٹری فورسز دشمن ہے، حکومت دشمن ہے ہماری. حکومت نے اعلان کیا ہے کہ یہاں رہنا ہے تو وندے ماترم پڑھنا پڑے گا. وندے ماترم کوئی قومی ترانہ نہیں ہے، مگر حکومت چاہتی ہے کہ بچوں کو وندے ماترم. شرک کا جملہ ہے اس کے اندر، پورا شرک بھرا ہوا ہے. ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہم بھارت کی زمین کو ماتا نہیں بول سکتے، نہ اس کو سجدہ کر سکتے ہیں. ہمارا سر سے اللہ کے سامنے جھکے گا، اس لیے کہ سر کے اندر دماغ ہے سوچنے کا، دیکھنے کی آنکھیں ہیں، سننے کے کان ہیں، بولنے کی زبان ہے. یہ خدا کی قدرت کا شاہکار ہے، یہ اسی کے سامنے جھکے گا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! قرآن میں اعلان لکھا ہوا ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، چاند کو سورج کو سجدہ مت کرو. آج ہم سے کہا جاتا ہے سوریہ نمسکار کرو. یہ حکومت کے تحت رہنے والے لوگ کہتے ہیں.
اور یوگا سوریہ نمسکار کی شکل ہے، بغیر سوریہ نمسکار کے یوگا نہیں ہوتا، ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ حکومت کے اسکولوں کے اندر، ان کے آفسوں کے اندر ہر جگہ لازم کیا جا رہا ہے۔ حکومت ہماری دشمن بنی ہوئی ہے، چنانچہ وہ کہتی ہے کہ ہم کو گائے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ ارے گائے ایک جانور ہے، وہ جانور اسے دودھ بھی ملتا ہے، آپ پیتے ہیں، دہی بناتے ہیں، گھی بناتے ہیں، کیوں اس کے بچڑے کو پورا نہیں پلا دیتے؟ کیوں وہ بچڑے کا منہ مار کے تم کیوں پی لیتے ہو دودھ؟ گوشت کھانے کی اجازت ہے۔ قرآن میں بتایا گیا زمین میں جتنی چیزیں انسانوں کے لیے بنائی گئی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جتنی چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال کرو، کھاؤ، حلال چیزوں کو کھاؤ، حرام سے بچو۔ لیکن ہمارے کو خدا نے جو حرام کیا ہے، حکومت حلال کا حرام کرنا چاہتی ہے۔ خدا نے جو حلال کیا ہے، حکومت حرام کرنا چاہتی ہے۔ ہم حلال حرام کا اختیار حکومت کو نہیں دے سکتے، حکومت بھی ہماری دشمن ہے۔ اس طرح سے آخری رستہ تھا عدالت کا۔ عدالت تو شروع سے لے کے آخر تک بابری مسجد کے کیس کو خراب کری ہے، یہاں تک کہ بابری مسجد کا تالا کھلا کے اس کے اندر پوجا کے لیے کھول دیے۔ اب اس پر کیا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے جب اس مسجد کی ملکیت کا مقدمہ وہاں گیا، کون مالک ہے بھائی، لائنوں ہے یا انہوں ہے؟ اس کے بجائے تم تھوڑا لینا، یہ بندر بانٹ کرنا۔ کوئی پنچایت ہے کہ عدالت ہے؟ عدالت اور پنچایت کا فرق ہوتا ہے، لیکن اس نے ایسا کام کیا کہ 3 ٹکڑے کر کے دیے، اور معلوم آپ کو مسجد میں جانے کا راستہ نہیں ہے۔ جو ٹکڑے مسلمانوں کو دیے ہیں اس میں مسجد کو جانے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ یہ ظلم عدالت نے کیا ہے، ہائی کورٹ نے کیا ہے، اب سپریم کورٹ میں گیا ہے۔ ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں ہم کو امید ہے، ہم کو یقین ہے، ہم پر امید ہے کہ ہم کو سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا۔ میرے کو یقین نہیں ہے صاحب، سپریم کورٹ سے یقین نہیں ہے کہ انصاف ملے گا۔ کیوں؟ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے افضل گورو کو بغیر ثبوت کے پھانسی دی ہے۔ افضل گورو پارلیمنٹ اٹیک کے اندر اس کو مجرم بنایا گیا، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کے اوپر جرم ثابت ہو، لیکن ہندوستان کے، بھارت کے عوام کے مزاج کو دیکھ کر اس کو پھانسی دینا ضروری ہے۔ وہ آستھا کی بنیاد پر زمین کا فیصلہ، لوگوں کے مینٹل سچویشن کو دیکھ کر ان کو پھانسی کا فیصلہ، مسلمان بلی کا بکرا بن گیا۔ کس نے کیا؟ یہ سپریم کورٹ نے کیا۔ اس لیے ابھی ایک بھائی نے کہا انصاف کا فیصلہ اگر کرے گی تو ہم مانیں گے، نا انصافی کو ہم ہرگز نہیں مانتے۔ یہی بات بولنے کے ہم دھرنا دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم کو اس ملک کے اندر آزادی کے لیے ہمارے باپ دادا نے خون بہایا ہے۔ RSS کے لوگ انگریزوں کے ایجنٹ بن کے زندگی گزارتے رہے۔ راج واجپئی کے بارے میں تمام لیٹر موجود ہے، کس طرح سے معافی نامہ دے کر مخبری کرتے ہوئے مجاہدین کی مخبری کرتے اس نے کام کیا۔ ساورکر کو ویر ساورکر کہتے ہیں۔ کہاں کا ویر ساورکر؟ کون سی سرحد پہ جا کے لڑا تھا وہ؟ کس دشمن سے مقابلہ کیا تھا؟ امریکہ ہندوستان میں برٹش کا ایجنٹ بنا ہوا تھا۔ ایسے لوگوں نے جو آزادی میں کوئی حصہ نہیں لیا آج اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آزادی کے لیے ہمارے باپ دادا نے خون بہایا اور آج ہمارے کو ہماری مسجد کو بے دخل کر رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے مسجد، بابری مسجد 400 سال سے زیادہ کی پرانی مسجد ہے، اور اس مسجد کو توڑ کے وہاں مورتیاں رکھے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بتا دیا مسجد زمین کے ٹکڑے کا نام ہے، دیوار کا کھڑکی کا نام نہیں ہے، گنبد کا مینار کا نام نہیں ہے، وہ ٹکڑا آج بھی مسجد ہے۔ ہم اگر اس مسجد کو انصاف سے نہیں دیں گے تو ہم کوشش کریں گے، جیسا RSS نے طاقت سے توڑا ہے، ہم بھی مسلمانوں کی طاقت کو جمع کر کے اس کو جا کے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ مندر بنائی جائے تو ہم اس کو مندر کو آباد رہنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر!